پاکستان میں پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا رہا ہے. حال میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ عدالتی فیصلوں نے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی ہے. دوسرا یہ کہ لیبر یونینز بہت سے اداروں میں آرگنائزڈ ہیں، اور جب بھی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوئی ہے تو وہ اس کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی، اور وہ لیبر یونینز آٹونومس بھی نہیں ہیں. وہ لیبر یونینز کے پیچھے سیاسی جماعتیں وابستہ ہیں، جس کی وجہ سے ان کی پولیٹیکل انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تیسرا یہ کہ سیاسی جماعتیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر دیتی ہیں اگر وہ پرائیویٹائزیشن جیسے ان پاپولر ڈیسیژن کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کا جو روزگار ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور وہ ایک بیڈ پریس بن جاتا ہے. تو اس بیڈ پریس سے بچنے کے لیے اور اس پولیٹیکل کیپٹل کو سیو کرنے کے لیے بھی حکومتیں پرائیویٹائزیشن نہیں کرتی. اگر ہم پرائیویٹائزیشن کی طرف اگلے کچھ سالوں میں نہیں جاتے ہیں اور اس پہ خاطر خواہ پروگریس نہیں کرتے، تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوگا کہ ہمارا جو اینول بجٹ ڈیفیسٹ ہے، فسکل ڈیفیسٹ ہے، اس میں اضافہ ہوگا. اس وقت کچھ اندازوں کے مطابق کم سے کم 500 ارب روپیہ اور کچھ اندازوں کے مطابق 2 ٹریلین روپیز تک ہم ہر سال کسی نہ کسی مد میں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز میں جھونک رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑا نقصان ہوگا. دوسرا یہ کہ ان اداروں کی پریزنس کی وجہ سے مارکیٹس ڈیولپ نہیں ہوں گی، کمپٹیشن ڈیولپ نہیں ہوگا، کنزیومر چوائس ڈیولپ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر حکومت کسی بزنس میں ہے تو وہ حکومت ایسے لاز بھی ساتھ لے کے آتی ہے جس سے اس ادارے کے بزنس جو موٹیوز ہیں یا بزنس آبجیکٹیوز ہیں ان کو تو سپورٹ ملتی ہے، بٹ نارملی یہ ایسا نجی شعبے کے کاسٹ کے اوپر ہوتا ہے. جو بیڈنگ پروسیس ہے وہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی کمپنیز جو ہیں وہ انوالو ہونا چاہ رہی ہیں اور خریدنے کی وہ کوشش کرنا چاہ رہی ہیں وہ اوپن ہو اور ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہونا چاہیے. سیکنڈ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل جو اسٹرکچر ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا کرنٹ اسٹرکچر ہے اس سے یہ ایس او ایز آپریٹ نہیں ہو سکتی، تو یہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے اس میں ریفارم کی ضرورت ہے. تھرڈ جو ہے ہمارے لیبر کانٹریکٹ جو ہیں وہ کافی پرابلمٹک ہے، تو جب پرائیویٹائزیشن ہوگی تو اس چیز پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ کس بیسس پہ امپلائمنٹ کو کم کیا جائے اور جو امپلائیز ہائر کیے جائیں وہ ایکٹیولی اور ایفیشینٹلی پرفارم کر سکے. تو یہ 3 کرائٹیریا ہیں جس کی بیسس پہ ہمیں پرائیویٹائزیشن کو پروسیڈ کرنا چاہیے. جب ہم کسی ایک انٹرپرائز کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں تو وہ ایک خاص وقت میں شاید کمپیٹیٹیو رہی ہو، اس کی ٹیکنالوجی کمپیٹیٹیو رہی ہو، لیکن اوور دا ایئرز وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، وہ بزنس ماڈل آؤٹ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پالیسی چینج ہو جاتی ہیں، دنیا کے اندر اس کے جو ٹریڈ اور انڈسٹری کے ڈائنامکس چینج ہو جاتے ہیں. تو وہ جو انڈسٹری آج سے 20 سال پہلے کام کر رہی تھی وہ اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح ہی کام کرے. تو اس کی کامیابی یقینی نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں بہت سی انڈسٹریز بالکل بند بھی ہو سکتی ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ایک اور اس کی جو کامیابی کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت جو اس وقت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے انویسٹرز کو یہ اعتماد دیں کہ اگر وہ کوئی ایسٹ پرچیز کر رہی ہیں گورنمنٹ سے وہ انویسٹرز، تو اس کے اندر ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہوگا، اس میں اس کی ریورسل کی گنجائش نہیں ہوگی، تاکہ اگر کوئی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے کسی ایک ایسٹ کے اندر تو اس کو اپنے لانگ ٹرم طریقے سے وہ اس کی منصوبہ بندی کر سکے. تیسری ایک بہت اہم بات ہے کہ اس میں ایسے کوئی کورٹ کیسز یا کوئی ایسے لیگل رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں جو کہ بعد میں جا کر پرائیویٹائزیشن والی جو اینٹیز ہیں یا ان کے جو نئے اونرز ہیں ان کو خراب کرے. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس میں امپلائیز کو سامنے آپ رکھیں. بہت سے جو امپلائیز جو اس ادارے کے ساتھ منسلک رہے ہیں ان کو آپ شیئرز میں حصہ لے کے آئیں، ان کو شیئر ہولڈرز بنائیں. اور ہمارے جیسے ملت ٹریکٹرز کی ایک سکسیزفل اگزامپل ہے جو کہ امپلائیز اون کمپنی بنی اور پرائیویٹائزیشن کے بعد وہ امپلائیز کے پاس گئی، اور اس وقت بھی وہ ایک سکسیزفل انٹرپرائز کے طور پر، ایکسپورٹر کے طور پر مارکیٹ میں موجود ہے. اسی طرح ہی اس میں اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس کے شیئرز فلوٹ کیے جا سکتے ہیں تاکہ عوام میں اور اس کے ملازمین میں کانفیڈنس موجود ہو کہ اگر اس اینٹی کا آفٹر پرائیویٹائزیشن ایک بزنس فیوچر ہے تو وہ اس بزنس فیوچر سے وہ بھی مستفید ہو سکتے ہیں. جی، پرائیویٹائزیشن کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اداروں کو اٹونومس کر دیتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں.
تو اگر وہ پرائیویٹائزیشن کے بعد بھی گورنمنٹ کے کسی نہ کسی ایسے لاء کے تحت وہ پابند رہے ہیں جہاں وہ اپنے بزنس ڈیسیشن نہیں لے سکتے ہیں، تو دین آئی ایم افریڈ کہ ان کی ناکامی ہو سکتی ہے. جیسے اب کراچی الیکٹرک کی مثال لیں، اور کراچی الیکٹرک ایک انٹیگریٹڈ کمپنی ہے جہاں پر جنریشن بھی ہو رہی ہے، جہاں پر ڈسٹریبیوشن بھی ہو رہی ہے، لیکن جو اس کی چونکہ ہمارا جو سیکٹر ہے وہ پوری طرح ابھی مارکیٹ ڈریون نہیں ہے، تو گورنمنٹ کی انوالومنٹ اور جو پروکیورمنٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی ایک سینٹرل اتھارٹی ہے وہ وہاں پر قائم ہے. تو وہ ہمیں پرائیویٹائزیشن تو ہم نے کر دی ہے، لیکن وہ اوور آل سسٹم ابھی تک مارکیٹس یا کمپٹیشن کے مطابق ڈیولپ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے مسائل آ گئے ہیں.